لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. یاد رکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جو قرآن مجید کی کہی ہوئی باتوں کو مانتا نہیں ہے اور عمل نہیں کرتا، ایک ہے اس کی باتوں پر ایمان لانا اور ایک ہے پھر ایمان لا کر اس پر کچھ چیزوں کا تعلق نظریے سے ہوتا ہے، سوچ سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق آپ کی پریکٹیکل لائف سے ہوتا ہے. جو آدمی قرآن کے آیات پر ایمان نہیں رکھتا یا عمل نہیں کرتا، خوب اچھی طرح دماغ کھول کے سن لیں، اسے دنیا میں سکون کے علاوہ سب کچھ مل سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنی بنیادی ضروری چیزیں ہیں کہ ان کو فالو کیے بغیر آپ انسان ہی نہیں بن سکتے. دیکھو انسان کی جو زندگی ہے نا، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ ایسے تھکے تھکے سے. انسان کی جو زندگی ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے مادہ، یعنی زبان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، کھوپڑی ہے، ناخن ہیں، انگلیاں ہیں. تو یہ گدھے کے پاس بھی ہوتی ہیں، کھر ہوتے ہیں. انگلیاں شیر کے پاس ہوتی ہیں، لومڑی کے پاس ہوتی ہیں. مطلب یہ چیزیں جانوروں کے پاس بھی ہیں. کیا خیال ہے؟ دم کا بس ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، ایک چیز ان کے پاس ایکسٹرا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. دم ہے ہمارے پاس نہیں، لیکن ہمیں دم کی ضرورت نہیں. ہمارے حضرت کے پاس نا ایک شخص آیا، ہم حضرت کے بڑے بھائی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے وہم ہو گیا ہے کہ میں بندر تو نہیں ہوں کہیں. وہم کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے، کسی کو کسی بھی وقت کچھ بھی وہم ہو سکتا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شخص گیا کہ مجھے وہم ہو گیا میں بندر تو نہیں ہوں. تو اس نے کہا پنکھے سے نیچے اترو گے تو بتاؤں گا. وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ پنکھے پہ. تو یہ وہم نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے حضرت کے بڑے بھائی تھے، ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا. تو ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے وہم ہو گیا کہ میں کیا ہوں؟ بندر ہوں. تو کئی لوگوں کے پاس گیا، اس کا وہم دور نہیں کر سکے. ڈاکٹروں کے پاس بھی گیا، ڈاکٹر دور نہیں کر سکے. تو ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی وہم ہو پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھو دم ہے یا نہیں ہے. اگر دم ہے تو بندر ہو، دم نہیں ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آیا، اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا. تو انسان کی جو مادی زندگی ہے، کھانا پینا، پیٹ، آنتیں، یہ تو سب کیسی ہیں؟ سب جانوروں میں بھی یہ ساری چیزیں. لیکن انسان کی ایک زندگی ہے روحانی، وہ زندگی انسان کو انسان بناتی ہے. اس روحانیت کی وجہ سے انسان کو زمین پر حکومت کا حق حاصل ہوتا ہے، اس کائنات پہ حکومت کا حق حاصل ہوتا ہے. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم اس کائنات کو مسخر کریں گے، اس پر حکومت کا ہمیں حق ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ بھائی ہم جانوروں پہ حکومت کرتے ہیں، شیر کو جنگل میں گرفتار کر کے اس پہ ٹکٹ لگا دیتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیر پہ حکومت کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ کوئی ہے جس کا طرف وہ بتائیں کہ اس نے دیا ہے؟ وہ کہنے بس ہم میں طاقت ہے، ہم شیر کو پنجرے میں بند کر سکتے ہیں، لہذا ہم اس پہ ٹکٹ لگا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس بھی طاقت ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے. پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا نا. بھائی دیکھو بکرا جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے ہم کاٹ کے کھا جاتے ہیں اس کو. بظاہر تو یہ ظلم ہے. غیر مسلم سے کوئی پوچھے کہ تم جانور کو کاٹ کے کیوں کھاتے ہو، وہ جواب دے گا کہ ہمیں اس کائنات پہ حکومت کا حق ہے، ہم اس جانور سے زندگی چھین سکتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں چھین سکتے ہو؟ اس کیوں کا جواب ان کے پاس بولو نا بھائی، نہیں ہے ان کے پاس. خدا کی قسم ساری دنیا کے فلاسفر بیٹھ جائیں کہ ہم جانور کو کیوں مارتے ہیں؟ گوشت کھانے کے لیے. تو کیا گوشت کھانے کے لیے کسی کی زندگی چھین سکتے ہو؟ بھائی جیسے آپ مخلوق ہو وہ بکرا بھی تو مخلوق ہے نا. جیسے آپ کو لائف میں انجوائے کرنے کا حق ہے تو بکرے کو بھی تو حق ہے. اس کو تو بندرزری کا بھی موقع نہیں ملا ابھی ہے.
اور خود کیا کر رہے ہو؟ پوری زندگی عیاشی کرتے ہو, شرابیں پیتے ہو, اور اس کو بد نظری بھی موقع نہیں ملا اور اس کو کاٹ کے کھا گئے. ہیومن رائٹس تو ہیں, تو جانوروں کے بھی تو رائٹس ہونے چاہیے. یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کے رائٹس بھی ہیں کہ جانوروں پہ ظلم نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, جنگلوں سے نسلیں ختم نہ ہوں. تو وہ نسلیں جو جنگلوں سے ختم نہ ہوں تو وہ بھی آپ نے انسان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے قانون بنایا ہے, ورنہ جانوروں پہ آپ کو ترس نہیں آتا. جو کاٹ کے کھا جاتے ہو, مچھلیوں کو سمندر سے نکال کے کڑائی میں ڈال کے کھا جاتے ہو, تو یہ کہاں کے رائٹس ہوئے؟ تو ان باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس کا جواب صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور صرف قرآن کے پاس ہے. ہم یہ کہ ہم سے کوئی پوچھے بکرے کو کاٹ کے کیوں کھاتے ہو, اس کو بھی تو جینے کا حق ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے جو اس کائنات کا بنانے والا, اور اس کی پرمیشن کے بعد ہمیں کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں. شکران یا ربی شکران.